علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورۃ القیامہ۔ قیامت یہ لفظ اردو میں استعمال ہے۔ سورت کا نام خود بتا رہا ہے کہ اس میں قیامت کا منظر پیش کیا جائے گا۔ یہ پوری سورت 40 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں کل 2 رکوع ہیں اور مکی سورت ہے۔ قیامت کے بعد جو مراحل آئیں گے، بہت سے لوگ جو انکار کر رہے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کی قدرت سے باہر سمجھتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کچھ چیزیں انسان کے مشاہدے میں لا کر اللہ کی قدرت کو ظاہر کیا گیا ہے تاکہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا یقین پیدا ہو اور اس کی طرف کوشش بھی جاری ہو۔ یہ ہے سورت کا عنوان۔ پہلا لفظ ہے لا، اور لا کے معنی نہیں۔ اس کے بعد کا لفظ ہے اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ اگر لا کو اقسموں کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے تو میں قسم نہیں کھاتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عرب کے اصطلاح میں اقسموں سے پہلے لا زائدہ استعمال میں آتا ہے۔ جس طرح ہم اردو زبان میں جب اپنی بات قسم کھا کے کہنا چاہتے ہیں تو اپنے غیر کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، ان کی بات کی تردید کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں میں قسم کھا کے بولتا ہوں ویسا۔ یہ جو نہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اب تک جو باتیں کہی گئی ہیں جو خیال میں ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے میں قسم کھا کے عرض کرتا ہوں۔ یہ مقصد ہوتا ہے قسم سے پہلے لا کا، اور یہ عرب میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے اشعار ہیں۔ تو اقسموں سے پہلے جو لا ہے یہ لا زائدہ ہے، ذہن میں جو چیز ہے اس کی نفی کر کے قسم کے ساتھ نیا مضمون ثابت کرتا ہے۔ آپ خود کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ، پہلے نفی کرتے ہیں کوئی معبود نہیں، پہلے دماغ سے سب نکال دو کوئی معبود نہیں، اب اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ۔ یہ طریقہ تو پہلے نو کہہ کر کے سب کی نفی کر دی گئی، اب قسم کھا کے کہا گیا ہے لا نہیں۔ تو اقسم، میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ قیامت اس سے پہلے یوم، اس کے ساتھ با لگا ہے، با، قیامت کے دن کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے اس دن کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ وہ دن یقین پیدا کرے گا۔ جن کو یقین ہمارے قسم کھانے سے نہیں آئے گا، جن کو ہمارے کلام پر شک ہے قسم کے باوجود، ان کو وہ دن آ کر بتا دے گا۔ اس لیے رب کریم نے قیامت کی قسم کھائی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں بھی اس مسئلہ اللہ تعالیٰ وہی معنی میں آئے گا۔ ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس کے معنی جی۔ آگے جی میں کیا آیا؟ آپ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ آپ کا جی کیا چاہتا ہے؟ یہ جی کو نفس کہتے ہیں عربی میں۔ اس کی صفت ہے لوامہ۔ لوامہ اردو میں ملامت کہتے ہیں۔ ملامت کے معنی برا بھلا کہنا۔ تو ایک نفس، ایک جی ایسا بھی ہے جو برے کام کرنے کے بعد دل میں ملال پیدا کرتا ہے، تم نے غلط کام کیوں کیا، جھوٹ کیوں بولا، اس کے ساتھ کیوں گئے، تم نے یہ حرکت کیوں کی، اپنے آپ کو کوستا، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے۔ ہمارے پاس اردو میں کہتے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو۔ کیا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا؟ تمہارا ضمیر کیا بولتا ہے بولو، ضمیر کی آواز پہ ووٹ دینا۔ یہ کیا ہے ضمیر کی آواز؟ یہی جی ہے۔ تو یہ نفس کو اللہ نے قسم کھائی۔ نفس کی ایک قسم نہیں ہے، نفس ہر انسان میں نفس ہے، کسی کا بگڑا ہوا ہے، کسی کا سدھرا ہوا ہے، کسی کا تھوڑا بگڑا ہے تو اس کی کئی قسمیں ہوگی۔ بہت بری طرح بگڑا ہوا ہے تو اس کا نام نفس امارہ، جس کا ذکر سورہ یوسف میں آ چکا 12 کی پہلی آیت میں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، امارۃ بالسوء کے معنی برائی کا حکم دینے والا۔ تو وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نفس امارہ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں امارہ، نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، رب کا رحم تھا میرے ساتھ، جس پر رحم ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ عام انسانوں کے ساتھ جو نفس ہے وہ نفس امارہ، اور اس نفس کو جو آدمی شکست دے دیتا ہے وہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ پہلوان کو پچھاڑنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے نفس کو پچھاڑنا مشکل ہے۔ جہاں کو ازدہا، وہ شیر و نر مارا، کو کیا مارا؟ بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ شیر مار دیا، چیتا مار دیا، یہ مارنا یہ بھی بہادری ہے، لیکن جس نے نفس امارہ کو مار دیا کرنا پڑا، یہ سب بہادر ہے۔ تو نفس بڑا خطرناک۔ تو پہلی قسم نفس امارہ، اس کو آپ نے صحبت دیا، اچھی اچھی کتابیں پڑھی، اچھے اچھے ماحول میں آئے، وہ نفس تھوڑا تھا یقین کے ساتھ سدھرنے کے قریب آ گیا تو وہ نفس لوامہ بنتا ہے۔ برائیوں پر تکلیف ہوتی ہے اس کو، اچھا تم جھوٹ بول دیا، نہیں بولنا تھا، اندر سے جو آواز آتی ہے ملامت کرتا ہوا ضمیر، یہ نفس لوامہ۔ اور تیسرا درجہ اس کے بعد اس کا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم پر پوری طرح مطمئن ہے، نو آبجیکشن، کہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس بندے کو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہے، تجھ سے راضی ہے، آ جا جنت میں، بندوں کے ساتھ پہنچ جا۔ تو نفس مطمئنہ کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ بھی اس بندے کے اعمال پر مطمئن ہے، کم کیوں لائے، خراب کیوں لائے نہیں پوچھتے،
اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتے ہیں. فعلکم اعمالکم اسی کے واسطے کہا گیا. تو نفس امارہ معلوم ہو گیا, نفس مطمئنہ معلوم ہو گیا, نفس لوامہ معلوم ہو گیا. چوتھا ایک اور ہے نفس ملہمہ, جس میں الہام ہوتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں, تو اس بندے کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں جس کا نام الہام ہے. اس نفس کا نام نفس ملہمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہر نفس میں دو قوتیں رکھی ہیں, ایک تقویٰ کی, ایک فجور کی. فالہمہا فجورہا و تقویٰ, الہام کیا اللہ نے نفس کے اندر تقویٰ بھی اور فجور بھی, وہ نفس ملہمہ بھی ہے. ان چاروں قسمیں یہاں سنانا پسند اس لیے ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے جی میں بھی ایک نفس ہے. اب ٹٹول کر دیکھ لو کہ آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہوا ہے یا نفس امارہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا نفس ملہمہ ہے. آپ کس منزل میں ہیں, اپنا ہاتھ اپنے دل پر لگ کر خود دیکھ لو. یہ سبق ہے. اللہ نے قسم کھایا, دو چیزوں کی قسم کھایا. قیامت تو بہت دور ہے تمہارے نزدیک, تم تو غافل ہو, تم تو سمجھتے ہو بہت دور ہے. قیامت کا دن دور بہت, کہاں ذاکروں میں جا بیٹھے. شاعر کہا تھا, دوسرا کہا ہے قیامت کا دن قریب بہت, کہاں غافلوں میں جا بیٹھے. تو غافلوں میں جا بیٹھیں گے تو قیامت نظر نہیں آئے گی, اور ذاکروں میں جا کے بیٹھیں گے تو قیامت نظر آئے گی. جیسی صحبت ویسا اثر. ان دونوں کی قسم کھا کے فرمایا رب کریم نے کہ تم کو قیامت کے دن تو احساس ہوگا لیکن فائدہ نہیں. ہاں نفس تمہارے پاس ہے, یہ ہمارا پیدا کیا ہوا ہے. اس نفس کے ذریعے سے تم آج بھی سوچ سکتے ہو کہ تمہارا مقام کیا بننے والا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایحسب الانسان, کیا انسان گمان کرتا ہے. آپ کے معنی کیا, اور یحسب, حسب یحسب کے معنی گمان کرنا. ایحسب الانسان, یہاں الانسان سے مراد کون سا انسان ہے, کافر انسان. بلا مومن کو گمان کرنے لگا, مومن کو تو یقین ہے کہ مرنے کے بعد رب کریم اس پر قادر ہے کہ مٹی سے کہیں گے ہو جائے انسان, انسان پھر تیار. تو یہ گمان تو کافر کا ہو سکتا ہے. تو الانسان میں جو الف لام ہے اس سے مراد کافر انسان ہے جو قیامت کا انکار کرنے والا رکھتا ہے. ایحسب الانسان, کیا انسان گمان کرتا ہے. ان لن, دو لفظ تھا, ان کو نکال کے لام کے ساتھ آ کو جوڑ دیا, ادغام بولتے ہیں اس کو. الن, لن میں ان کو جوڑ دیا, ادغام ہوگا, ادغام تام. الن نجمع, کہ ہرگز ہم جمع نہ کریں گے. عظامہ, اس کی ہڈیاں. ہڈیاں کیوں کہا, کیونکہ جب ہڈیاں بھی گل جائیں گی, جسم کی پوری ہڈی مٹی بن جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے جو دم کی جگہ پہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے دم کہاں ہوتی, دونوں پیر اور ریڑھ کی ہڈی جس جگہ پہ جوڑ ہوتا ہے, یہ مقام کی ہڈی رہ جاتی ہے. کس شکل میں رہتی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم. اسی سے انسان کی تخلیق کیسے ہوگی. جب بدن کی ہڈیاں بھی چلی گئی, برا ہو گئی, تو پھر ان ہڈیوں کو کیا ہم دوبارہ جمع نہیں کریں گے. انسان ایسا خیال کرتا ہے, سوچتا ہے. ایحسب الانسان, کیا انسان گمان کرتا ہے. الن نجمع, کہ ہم جمع نہ کر سکیں گے. لن لگائی, لن, ہرگز نہیں ہم جمع کر سکیں گے. عظامہ, اس کی ہڈیاں. انسان جتنے بھی اس قسم کے خیال کرنے والے ہیں, رب کریم کا ان کو اعلان کیا ہے. بلا, ہاں کیوں نہیں. بلا قادرین, قادرین, ہم قدرت رکھتے ہیں. علی, اس بات پر, ان نسویہ, بنانا, کہ اس کے جسم کے پور کو ہم بنا دیں. کیا کہا, علی ان نسویہ, ہم بنا دیں, درست کر دیں. بنانا, اس کے پور کو بنانا کرتے ہیں, پور کو. یہ نہیں کہا کہ ہم ڈھانچہ کھڑا کر دیں, جسم پر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیں, چمڑا چڑھا دیں, خوبصورت بنا دیں. کیا جملہ ہے, ہم پور بنانے پہ قادر ہیں. اس پر تو شارحین نے بہت طویل کلام کیا ہے, میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے راستے کے لیے تاکہ دماغ چلے آپ کا. جتنے انسان ہیں ان کی تخلیق یا جتنی تعمیر ہوتی ہے, ان کی تکمیل کس پر ہوتی ہے, اطراف پہ, اجزاء پہ. ڈھانچہ بن گیا بلڈنگ کا, کیا باقی ہے, ابھی کونا باقی ہے. تو جب تک کونے کی تکمیل نہ ہوگی, بلڈنگ کی تکمیل نہیں ہوگی. تو انسان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے, بنانا, پوروں پہ, انگلیوں پہ, چہروں پہ, جسم کے اطراف پہ. کسی بھی چیز کی تکمیل اس کے اجزاء پہ ہوتی ہے جو دور دور رہتے ہیں, سامنے نظر نہیں آتے. اب انسان کی تکمیل کیسے ہوگی, چہرے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بنانا یعنی ایک پور کو بنائیں گے. جیسی پور ہے, انگوٹھے کا نشان تو لوگ سنتے تھے, کسی انسان کے انگوٹھے کا نشان کسی سے نہیں ملتا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ جب بنائیں گے تو پھر ایسا ہی نشان میں امتیاز لا کے کیوں بنائیں گے. یہ ہے بنانے کا مطلب. ایسا نہیں جیسے آج آپ دیکھتے ہیں, اب تو تاخیر یہ ہوئی ہے صرف انگوٹھے ہی نہیں, 5 انگلیوں میں کسی کا نشان کسی سے نہیں ملتا. اتنے چھوٹے سے حصے میں کروڑوں انسان میں ملا کر دیکھ لو آپ, کسی کا نشان نہیں ملتا کسی سے. یہ ہم قدرت رکھتے ہیں تبھی تو ایسا ہے. 1.25 انچ کا چہرہ ہے, کالا گورا اور سفید. کالا گورا دونوں کا مکسچر سب تین میں ہوتا ہے. 1.25 انچ کا چہرہ ہے, کروڑوں انسان کو چیک کر لو, کسی کی شکل نہیں ملتی. ناک کے 2 سوراخ ہیں, 2 آنکھیں ہیں, 2 ہونٹ ہیں, لیکن اسی چہرے میں, اسی گوشت ہڈی میں اتنی ندرت, اتنی عجب اور اتنا شاہکار کہ کسی کا چہرہ کسی کا نہیں ملتا. ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, لیکن اس کے باوجود اولاد ہوں, بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, الگ الگ. کیا ہے شان اللہ کی, فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا عمدہ تخلیق ہے. یہ فرمایا رب نے, بلا قادرین علی ان نسویہ, بنانا, ہم تو پور کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. تو چہرہ 1.25 انچ کا, کسی کا کسی سے نہیں ملتا. انگلیوں کے نشان کسی سے کسی کے نہیں ملتے. آواز بھی دیکھ لو, آپ کسی سنتے ہی کہتے ہیں یہ عامر قاسم کی آواز ہے. کیا ہے وہاں, کسی کی آواز کسی سے نہیں ملتی. کروڑوں انسانوں کی آواز دیکھو, مردوں کی آواز دیکھو, عورتوں کی آواز دیکھو. نابینا حافظ السلام علیکم بولتے بولتے حافظ صاحب آ گئے, پہچان لیتا ہے وہ آواز سے. پردے کے پیچھے سے کون سی لڑکی پڑتی ہے, آواز پہچان لیتا ہے. آواز میں فرق ہے, چہرے میں فرق ہے, انگوٹھے کے نشان میں فرق ہے. اللہ فرماتے ہیں تو تمہارے سامنے اتنی قدرت کا نمونہ پیش کر چکا ہے, تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اس کے پاس قدرت نہیں ہے. یہ جواب ہے اس کا. یہ تمہیں چند نمونے پیش کیے ہیں اور آپ چیک کر سکتے ہیں. ایک ہی مادہ ہے, ایک ہی رحم ہے, ایک ہی مقام ہے, ایک ہی سانچہ ہے, لیکن کھلنے کے بعد جب بچہ آتا ہے تو الگ سلگ. کیوں, کس نے فرق کر دیا ہے. یہ قدرت ہے اللہ. ایک راستے سے کھاتے ہو, 2 راستے سے نکلتا ہے, بولو براز بنتا ہے. وہ کون سی قوت میں تقسیم کر دیتی ہے, اور کون سی وہ قوت ہے جو جسم کے مفید حصے کو روک لیتی ہے غذا بنا کر. کون سی طاقت. اتنی قدرت کو تمہارے سامنے پیش کرنے والا دعویٰ کرتا ہے کہ تم کو دوبارہ ہم پیدا کریں گے, جنت کے لائق ہوں گے جنت میں, اور جہنم کے لائق ہوں گے تو جہنم بھیج دیں گے. اب بھی انسان کا گمان ہے. بلا قادرین, ہاں ہم قادر ہیں, کیوں نہیں, ہمیں قدرت ہے, ہمیں کوئی دشوار نہیں. علی ان نسویہ, بنانا, اس بات پر کہ ہم بنائیں پور کو.
بلکہ اردو میں بلکہ بولتے ہیں، عربی میں بل، وہی لفظ بل. یرید الانسان ارادہ کرتا ہے انسان، اردو میں ارادہ، عربی میں ارادہ، اسی سے مضارع یرید. بل یرید الانسان، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، لیفجر، جھڑائی کرے تاکہ امامہ، اس کے سامنے قیامت کا منکر ہو کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ جھڑائی کرنا چاہتا ہے. جھڑائی کا مطلب حق کا جبرن انکار، کوئی دلیل نہیں، کوئی معقول سند نہیں، مگر جبرن اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ جھڑائی کرنا. لیفجر امامہ، قیامت کا منکر ہو کیا چاہتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہو. بس جھڑائی کرتے ہوئے کیا پوچھتا ہے؟ نبیوں سے سوال کیا کرتا ہے؟ یسألو، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے. یسألو ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب ہے؟ سوال کرتا ہے. قیامت کا دن کب ہے یہ سوال کرتا ہے. اگر ہمیں قیامت کا دن نہیں معلوم تو کیا اس کا نہ آنا یقینی ہو گیا؟ آپ کی موت کب ہے آپ کو نہیں معلوم تو کیا آپ کا نہ مرنا یقینی ہو گیا؟ کسی چیز کا عدم علم، عدم وجود کی دلیل نہیں بنتا. اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کب مریں گے تو آپ کبھی نہیں مریں گے. آپ کا بیمار ہوں گے نہیں معلوم تو بیمار کبھی نہیں ہوں گے. آپ کو ٹھوکر کب لگے گی نہیں معلوم تو کیا ٹھوکر کبھی لگے گی آپ کو؟ عدم علم نفی کی دلیل نہیں بنتا. یہ نبی سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور سوال اس لیے کرتے ہیں کہ جب کہیں گے نہیں معلوم تو کہیں گے جب تمہیں کو نہیں معلوم تو پھر کس قیامت کی خبر دے رہے ہو؟ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. اس لیے قیامت کا انکار کرنے والے جھڑائی سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. یسألو ایانا یوم القیامہ، ایانا مانے کب، یسألو پوچھتے ہیں کب ہے قیامت کا دن. اللہ فرماتے ہیں کب ہے یہ تو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، راز ہے. لیکن کیسا ہے یہ سن لو. کب ہے یہ چھپایا، لیکن قیامت کا دن کیسا ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا، آنکھیں کھلا کرنے والا، یہ سب کو بتا دیا ہے. تم بھی سن لو. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی. فَإِذَا، پس جب، بَرِقَ برق سے بنا ہے، اور برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کی چمک کو. آنکھیں کھلا ہو جائیں گی. چمک، آنکھیں کسی چیز کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گی. نگاہیں برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، تو وہ آدمی ہے جسے دیکھنے کی تاب نہیں. تو برق کہتے ہیں نگاہ ٹھہرنا مشکل ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسان کی نگاہ چکا چوندھ ہو جائے. کیوں؟ حیرت کے مارے. کیا ہو گیا یہ سارا عالم کھڑا ہو گیا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسان حیرت کے مارے آنکھیں کھلا ہو جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور سورج اور چاند دونوں کا ذکر آ گیا رہا ہے. پہلا ذکر چاند کا ہے، چاند بے نور ہو جائے گا. چاند میں جو روشنی ہے چھن جائے گی. خسف، خے سین فے خسف. خسوف قمر کہتے ہیں چاند کو گوہن لگنا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں اخبار میں چاند کو گوہن لگ گیا، اس کی روشنی چھین لیا. جو جزوی روشنی چھین سکتا ہے وہ کلی بھی چھین سکتا ہے. جو ایک آنکھ لے سکتا ہے دونوں آنکھ بھی لے سکتا ہے. جو ایک کو مار سکتا ہے وہ پوروں کو مار سکتا ہے. فرمایا کہ جس دن چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا. سورج کب نکلتا ہے؟ دن میں، اور چاند رات میں. ابھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چاند رہتا ہے مگر نظر نہیں آتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم نے کہا سورج اور چاند کو ہم جمع کریں گے، جمع کیا جائے گا. جمع کیا جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند کو جمع کیا جائے گا. جمع کرنے کی شکلیں الگ رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے دونوں کو ٹکرا دیا جائے گا. دونوں کے ٹکرانے کے بعد کون بچے گا؟ بعض نے کہا دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بعض نے کہا ہے دونوں کے نور کو سلب کر لیا جائے گا. بعض نے کہا ہے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا، سمندر میں پھینکا جائے گا. سمندر کا پورا پانی کتنا گرم ہو جائے گا. آج تو خالی سورج کی کرنیں مارتی ہیں تو پانی گرم ہو جا رہا ہے، پائپ میں برداشت نہیں ہو رہا. کرنیں لاکھوں میل دور سے کرنیں گرم کر دیتی ہیں. اگر وہ سورج پانی میں سمندر میں ڈال دیا اللہ نے تو پورا پانی گرم ہو جائے گا. اسی کا نام قیامت کا دن ہے. وہ پانی ابلے گا. والبحر المسجور، سورۃ طور میں بات آ چکی ہے کہ پانی کھوئے گا. تو سورج چاند کو جمع کیا جائے گا. قیامت کب آئے گی یہ نہیں پوچھنا، قیامت آئے گی تو کیسا منظر ہوگا یہ دیکھو. اب کیسا انتظام کرتے ہیں بچنے کا. بچو یقول الانسان، انسان اس دن کہے گا. یقول الانسان، یہ کون سا انسان کہے گا؟ جو قیامت کی تحریر کرنے گیا تھا، جس کو قیامت کا یقین نہیں تھا، جس کا قیامت پر ایمان نہیں تھا. یہ انسان کہے گا حیرت سے. جس کو یقین تھا قیامت آئے گی اور ہم انشاءاللہ کلمہ پڑھتے اٹھیں گے، اسے کیا ہوگا؟ یہ قول کس کا ہوگا؟ کافر انسان کا ہوگا. یقول الانسان، یقول الانسان، کیا کہے گا انسان؟ یومئذ، اس دن، این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ این مانے کہاں، المفر فرار کی جگہ. مفرور اردو میں استعمال ہے. فارون کہتے ہیں چوہے کو، بہت بھاگتا ہے. فارون چوہا، اور مفرور بھگوڑا، بھاگا ہوا. این المفر، یہ جائے فرار ہے، کہاں بھاگ کے جائے؟ زمین پہ کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی گھر نہیں، سب مسطح زمین کر دی جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. سورۃ طه پارہ میں اللہ نے زمین میں کوئی کجی نہیں، زمین پوری کی پوری مسطح کر دی جائے گی. قاعا صفصفا، ایک مسطح زمین ہوگی. کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں. کہاں چھپے؟ این المفر، تلاش کرے گا بھاگنے کی جگہ کو. کلا، اللہ فرماتے ہرگز نہیں. لا وزر، لا وزر، ہرگز بھاگنا ممکن نہیں. کلا لا وزر، لا وزر کے معنی آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی مفرور ہونے کے قابل نہیں، کوئی مفرور نہیں ہوگا. پھر کہاں جائیں گے؟ ایک ہی راستہ ہے، ون وے ٹریفک ہے. آج کوئی دوسرا پل نہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی منزل نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب کی طرف ہوگا سب کا مستقر. مستقر آپ کا قریب نگر ہے. پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کا مستقر قریب نگر ہے. مطلب کیا ہوا؟ آپ قریب نگر کے رہنے والے ہیں. تو اس دن مستقر، قیام گاہ، جائے قرار سب کی کہاں ہوگی؟ الی ربک، رب کی طرف ہوگی. جس کی رب سے بنتی ہے اس کے لیے چھاؤں ہوگی، ذلًا ذلیلا، اور جس کی رب سے نہیں بنتی ہے اس کے واسطے دھوپ ہوگی. چھاؤں کون دے گا اسے؟ تو الی ربک یومئذ المستقر، مستقر یعنی جائے قرار اس دن تیرے رب کے پاس ہوگا. حدیث میں آتا ہے جس دن سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. آپ جب چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، وضو میں سر کا مسح کرتے ہیں، دعائیں تو یاد کرتے ہی نہیں ہیں. اور یاد ہے بھی تو خوش ہے کہ یاد تو ہے، کبھی پڑھ لیں گے جب موقع ملے گا مرنے کے بعد. زندگی میں موقع ملتے نہیں، جلدی اتنی ہے، ہرا ہوئی میں وضو ہو رہا ہے. اگر محشر کے دن کے سائے کا احساس ہو تو آپ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک. آپ کے سائے کے سوا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اے اللہ ہمیں اس دن سایہ نصیب کر دے. یہ دعا کریں گے. وضو میں دعا مقبول ہوتی ہے کیونکہ آپ عبادت کی نیت سے وضو کرنے بیٹھے. اطاعت کرنے والے کو، جو بھی اطاعت کرتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھتے ہیں. سجدے میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، طہارت میں ہو، ہر لمحہ. کیونکہ وہ بندہ مطیع ہو کے آتا ہے، احترام بس جو ہوتا. تو دعائیں ہر آتا کیا لگ رہا ہے، کیا کرنا.
اللہ فرماتے ہیں یربح الانسان یومئذ، اس دن بدلا دیا جائے گا انسان، کیا بدلا دیا جائے گا؟ بما قدم، جو آگے بھیجا، واخر، اور پیچھے چھوڑ کے آیا۔ بما قدم سے مراد مقدم آگے بھیجنا، دنیا میں رہتے ہوئے بھیج دیا، یہ مقدم ہے، اور مرنے کے بعد میں آیا کھاتے میں، یہ اخر ہے۔ بما قدم جو آگے بھیجا، آگے بھیجنے میں کیا ہے؟ آپ کا ایک بچہ مر گیا، آپ نے رویا نہیں، کہا اللہ کی امانت ہی چلا گیا، صبر کر لیا آپ نے، یہ کیا ہے؟ یہ بما قدم میں آتا ہے۔ اپنے سرر سے، جس کو ناف کا کرنا بولتے ہیں آپ، اسی سرر سے اپنی ماں کو کھینچ کر لے کے جائے گا جنت کی طرف، اپنے باپ کو آواز دے گا، رب کریم اس کے مچلنے کو قبول فرمائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بما قدم۔ اور بھی چیزیں ہیں، میں نے ایک مثال دے کے بتایا آپ کو، دنیا میں رہتے ہوئے جو نیکی بھیج رہا ہے، یہ بما قدم میں آتی ہے، اور مر جانے کے بعد جو نیکی آتی رہے گی وہ اخرا میں آتی ہے۔ کیا کیا ہے نیکیاں؟ مر گیا انسان، کھاتا بند ہو گیا، مگر 3 چیز جاری رہے گی۔ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے چلا گیا ہے، جاری ہے، زمین بن رہی ہے، مسجد بن رہی ہے، پتھر لگا دیا، دیوار کھڑی کر دیا۔ اب مسجد قیامت کے واسطے مسجد رہے گی، اسے کوئی بیچ نہیں سکتا، جتنے سجدے ہوں گے اس نے 1 روپیہ 8 آنا جو بھی لگایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر دیتے رہیں گے، یہ آخر میں آتا۔ یہ پہلی چیز صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑا ہے جو نفع بخش ہے، اس سے لوگ فائدہ پائیں۔ امام بخاری کتاب لکھ کے دے گا، امام بخاری، اس بخاری سے سارا نام فائدہ ہو رہا ہے، امام بخاری کی کیا ہوگا؟ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ بھی کریں صدقہ جاریہ۔ اور تیسرا درجہ ہے او ولد صالح يدعو له، بیٹا صالح بناؤ، نیک بناؤ۔ جب اولاد اپنے باپ کے واسطے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ حقیقت میں یہ تینوں عمل دوسروں کے نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کے نہیں ہیں، اسی کے۔ اولاد کو صالح کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا۔ اور صدقہ جاریہ کس نے چھوڑا؟ کسی نے چھوڑا۔ اور منافع کس نے چھوڑا؟ کسی نے چھوڑا۔ تو دوسروں کے عمل نہیں ہیں اسی کے، دماغ اخرا میں آتے، بعد میں آتے کرے۔ تو دنیا میں جو انسان عمل کر کے آگے بھیج چکا ہے یا بعد میں آیا ہے، کھاتے میں جمع ہے، ہم سب بتا دیں گے کھول کے۔ جناب الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان بتا دیا جائے گا اس دن جو کچھ آگے بھیجا ہے، اگلا پچھلا سب بتا دیا جائے گا، واخر جو مؤخر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کو بتانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہم ایسا موقع بنا دیں گے کہ انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہوگا، علی وجہ البصیرۃ، شرمندہ ہوگا، خود یاد آئے گا، جو گناہ کر کے بھول گیا ہے وہ بھی یاد آئے گا۔ بلکہ انسان علی نفسہ، اپنے ذات کے خلاف، بصیرۃ، دیکھنے والا، سوچنے والا، خوب دیکھتا ہوا ہوگا، اپنے بارے میں ہر ایک انسان کو خوب معلوم ہوگا۔ ولو القى معاذرا، اگر سے ڈالتا ہوگا عذر کرے گا، دل میں ہے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی غلطی کیا، لیکن عذر پیش کرے گا۔ ولو اگر سے القى ڈالتا رہے گا، کیا ڈالے گا؟ معاذرا، معذرتن کی جمع ہے جس کا مادہ عذر ہے، عذر کرنا، عذر کرتا رہے گا لیکن دل میں ڈرتا رہے گا یہ بھی ہے وہ بھی کیا۔ کہ انسان کی طبیعت کا یہ حال ہے، اندر سے علی وجہ البصیرۃ، اپنے بارے میں خوب جانتا ہوگا کہ میں کس لائق ہوں، میرا کیا حال ہوگا، لیکن عذر کرتا رہے گا۔ کبھی یہ عذر زبان سے کرے گا، جھوٹ بولے گا، بسا اوقات تو اس کا منہ بند کیا جائے گا لیکن وقت آنے پر بند کیا جائے گا، پہلے جھوٹ بولے کے بعد زبان کھلی رہے گی، کیا کہے گا؟ اللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ آپ کی قسم ہے میرے رب میں مشرک نہیں تھا، قسم کھائے گا اور رہے گا مشرک۔ اب سورہ یاسین کی آیت دیکھو، الیوم افواہہم، اب ان کا منہ ہم بند کر دیں گے، پہلے کھلا ہوا تھا، پہلے زبان ان کے قابو میں تھی، اب ہم مہر لگا دیں گے، اب زبان وہ بولے گی جو حقیقت ہوگی، ان کا جی چاہے گا اب نہیں بول سکیں گے۔ قرآن نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ سورہ حامیم مسئلہ میں بحث آئے گی کہ اب ان کا چمڑا، ان کی آنکھیں، ان کی زبان، ان کے ہونٹ، ان کی مرضی سے بات نہیں کریں گے، بات کریں گے ہماری مرضی سے، اور سچ سے بیان کر دیں گے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کچھ آیتیں درمیان میں ایسی لائی گئی ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ جوڑ نہیں ہے، ربط نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ جب اتنی آیتیں اتر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی زبان سے پڑھنا شروع کیا، ایسا نہ ہو جبریل چلے جائیں اور یہ بھول جائیں، اور ہمارے ذمہ پہنچانا ہے، بھول جائے گا تو کیسے پہنچائیں گے؟ اس فکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً درمیان میں اللہ نے پیغام دے دیا، زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، کہ جلدی کر بیٹھے قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جلدی نہیں، اطمینان، سکون چاہیے، ہرا ہونے نہیں، بے دلی کے ساتھ نہیں سننا، پڑھنا۔ ہماری ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کی زبان سے بیان کرا دینا، یہ ہماری ذمہ ہے، لہذا جب تک جبریل پڑھیں ہمارے حکم سے تب تک آپ زبان کو حرکت مت سنیں خالی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے اخذ کیا ہے، جب جبریل پڑھیں تو حضور کو چپ رہنے کا حکم ہے، لہذا جب امام پڑھیں تو مقتدی کو چپ رہنے کا حکم ہے، دونوں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں سے بات کیا ہے، پہلے لفظوں کو آپ دیکھیں، لا تحرک به لسانک، جلدی حرکت مت دیجیے اپنے زبان کو، لا تحرک، حرکت مت دیجیے، لا تحرک به سے مراد قرآن کریم کے ساتھ حرکت مت دیجیے، لسانک اپنے زبان، لتعجل به تاکہ جلدی کریں آپ قرآن کے ساتھ، ان علینا بے شک ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، قرآن اور اس کا پڑھا دینا۔ لفظ قرآن کا ترجمہ ہمارا ہو جاتا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے؟ پڑھان سے، تو قرآن کے معنی پڑھا دینا، قراء یقرؤ کے معنی پڑھنا اور پڑھانا، مقری پڑھانے والے کو، تو قرآن کے معنی اس کتاب کو پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ہمارے حکم سے ہمارا فرشتہ نمائندہ پڑھ چکے، فَاتَّبِعْ، تو آپ اتباع کیجیے، قرآن اس کے پڑھے ہوئے کی، ان کے پڑھے ہوئے کو اب پڑھیے، ثم پھر اِنَّ عَلَيْنَا، بے شک ہمارے ذمہ ہے، بیان، اس کا بیان کرنا، بانا یہ بھی بیان کے معنی ظاہر کرنا، جو چیز دل میں ہے، اگر زبان سے ادا نہیں کیا تو چیز اندر رہ جائے گی، ظاہر نہیں ہوگی، اور ظاہر ہو گئی تو اس کا نام بیان ہے، مبین کھلا ہوا، تو بیان کے معنی جو چیز ظاہر ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ۔ ان چیزوں میں ہمارے لیے کیا معلوم ہوا؟ پہلی چیز قرآن کے ساتھ جلدی نہیں کرنا، اطمینان، تعظیم۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ جب اللہ کے نبی سنتے رہے جبریل امین کے پڑھنے کے وقت میں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ ان کے ساتھ ساتھ مت پڑھیے۔ امام بنایا جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی اتباع کیا جائے، انما جعل الامام لیؤتم به، امام بنایا جاتا ہے اسی واسطے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ فإذا قرأ،
ایک روایت میں تو یہ آتا ہے اذا کبر فکبر، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ کھڑا ہو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں چلے جاؤ، وہ سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں جاؤ. اسی بہر میں مسلم کی روایت میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، مسلم کی صحیح روایت ہے کتاب الصلاۃ کی، امام پڑھے تو چپ ہو جاؤ. اس آیت کو اور اس روایت کو جو مسلم شریف کی ہے اذا قرأ فانصتوا، دونوں کو ملا لو. جب پڑھا جائے قرآن تو چپ رہو، یہ آیت موجود ہے اور مسلم کی روایت موجود ہے. لہذا امام کے فالو کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ پڑھے تو تم بھی پڑھو، کیونکہ پڑھنے میں مزاحمت ہوگی. رکوع میں ساتھ ہو سکتا ہے، وہ بھی رکوع میں تم بھی رکوع میں، وہ بھی قیام میں ہو سکتا ہے، سجدے میں ہو سکتا ہے، لیکن قراءت میں چونکہ جہر ہے، آواز بلند ہوگی، لہذا مزاحمت ہوگی، لہذا وہ پڑھے تو تم چپ رہو، یہی فالو کرنے کا مطلب. اگر تم نہیں چپ ہوں گے تو یہ مزاحمت ہوگی. اور ایسا ہوا بھی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت میں مشکل ہوئی، پوچھا میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا نماز، کون دو سجدے کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا جب امام پڑھے تو چپ رہو، کیونکہ جس کا امام مقرر ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت، من کان له امام فقراءت الامام له قراءت، اس لیے آپ کو پیچھے رہ کر چپ رہنا ہے. فرمایا کہ میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، پیچھے پڑھنے والے کی وجہ سے میرے پڑھنے میں رکاوٹ ہو رہی تھی. مگر یہاں امام بخاری جو روایت لائے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ نے اپنی رائے کو داخل کیا ہے اور یہ فرمایا ہے سوائے سورہ فاتحہ کے. مطلب یہ ہے کہ بقیہ قراءت میں تو نہ پڑھے لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لے. بڑا ادب سے سوال ہے، اگر قرآن پڑھا جائے تو چپ رہا جائے تو کیا سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ میں سوال ہے یہ. اگر قرآن پڑھا جائے تو چپ رہنے کا حکم اگر مسلم کی روایت میں ہے اور اس آیت میں ہے تو کیا سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ اس کے پڑھتے وقت کیوں چپ رہا جائے؟ اگر وہ امام کے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے تو اسلام کو چپ رہا جائے. بہرحال ائمہ اربعہ کی الگ بحث ہے، دلائل پیش کروں گا تو ہمارا ٹائم چلا جائے گا، ہم کو اس وقت پوری کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے امام اعظم کے نزدیک امام کے پیچھے قراءت نہیں کریں گے، نہ جہری میں نہ سری میں. یہ ہمارا موقف ہے. ہمارے پاس دلائل کم نہیں ہے، بڑے مضبوط ہیں. قرآن کریم کی آیت سے زیادہ مضبوط اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم ہمارے ساتھ اس موقف میں خاص طور سے ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے؟ اوفق بالقرآن، جو روایت قرآن کی موافقت میں ہے اس پہ عمل ہوگا. اور انشاءاللہ آپ اس مسئلے میں لائیں گے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم دکھائیں گے کہ ابو حنیفہ کی رائے وہی ہوگی جو قرآن میں ہے کسی بھی مسئلے میں. اور روایتیں جو کمزور ہونے کا الزام ہے، روایتوں کی تقویت آیت سے ہوتی ہے، کیونکہ روایتوں میں جو کمزور ہوتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے، اور سند میں قوت سب سے بڑی قرآن میں ہے، اسی لیے ان کی بات سند کے اعتبار سے بھی قوی ہوتی ہے کیونکہ قرآن کے موافق میں ہوتی ہے. یہ ضمنی بحث نہیں کرتی، اب اس میں لامے سے. اب دیکھیے آگے ان آیتوں کے درمیان میں آنے کے بعد پھر کلام جاری ہے کہ قیامت کی بات چل رہی تھی اور تم دنیا میں رہ کر کہتے ہو نو نقد نہ تیرا ادھار، تم تو نقد کے قائل ہو، ادھار مانتے ہو آخرت کو، اس لیے پوری محنت دنیا میں ہوتی ہے آخرت میں نہیں ہوتی ہے. کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم تو چاہتے ہو عاجلہ کو، عاجلہ مانے اجرت میں جو مل جائے، نقد نو نقد تیرا ادھار، ادھار نہیں چاہتے ہو، تم تو نقد چاہتے ہو. یہ عاجلہ ہے، عاجلہ سے مراد دنیا ہے، نقد ہے ابھی ہاتھ لگایا ابھی تیار، وہ دیا کھیت میں غلط دیا تو تم دنیا کو چاہتے ہو. وتذرون الاخرہ، اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. کیا تو میرے پاس دیکھا جائے گا، کون دیکھتا؟ یہاں تو پڑوسی دیکھ رہا ہے، وہاں کون دیکھے گا؟ ڈال دیا خبر میں. حالانکہ یہاں تو ایک شہر جمع ہوگا، قبرستان میں سوال ہے تو قیامت میں کھڑے ہوں گے تو آدم سے لے کر آخری دن تک جتنے پیدا ہوں گے سب جمع ہوں گے وہاں. یہاں تو قبروں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہاں تو قبروں کے بغیر دیکھیں گے. کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے. کسی بھی انسان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے. تو آج شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب ہے، بڑا مخلوق الحال ہے، چپل صحیح نہیں ہے، جوتا صحیح نہیں ہے، کپڑا صحیح نہیں ہے، بیچارے کا حال بڑا خستہ ہے، ترقی نہیں کر سکا. ترقی ہے یہ سود لے کر ترقی، سود کھا کر ترقی، سودی گاڑیوں میں پھرنے کو ترقی سمجھتے ہیں. ترقی یہ نہیں ہے، جہنم سے بچ کے ترقی ہے. یہ مومن کا ہوتا ہے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر ترقی اس کو بولتے. ترقی کیا حضور کو نہیں ملی؟ حضور نے اپنی زندگی بتا دیا ہے کہ مجھے فخر پسند ہے، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے وہاں کا پہاڑ سونے کی شکل میں پسند نہیں ہے. اس کی نگاہ میں اسوہ حسنہ اور آئیڈیل نبی ہیں، ان کی ترقی اسی میں ہے کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائے. قرآن نے یہ کہا منظور علی النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچایا گیا اور داخلہ جنت میں مل گیا کامیاب ہو گیا. یہ اللہ کا اعلان. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں تم تو دنیا کو چاہتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. چھوڑنے کا مطلب پوری 24 گھنٹے کی محنت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ دنیا کے لیے. بہترین کھانا، ضرورت نہیں ہے بہترین کھانے کی. یہ بہترین کھانا آپ کتنا ہی جمع کر لیں جنت نہیں بنا سکتے، دنیا جنت نہیں بن سکتی. اگر کوئی دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے تو وہ ہم کو بھی جنت میں ہے، کبھی نہیں بن سکتی. جنت وہ ہے جہاں تکلیف نہیں ہوگی. یہاں تو کم سے کم صبح شام فضلا کے نکلنے کی تکلیف ہوگی. جنت آ جا کیا دار نباشت کسے راتا کسے دار نباشت، جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. اس دن دو ہی چہرے ہوں گے، بس دو قسم کے چہرے، تیسرا نہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. وجوہ وجہ کی جمع ہے چہرے. یومئذ اس دن ناظرہ، نون ضاد نظر کے معنی تازگی، چہرہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا، چہرے پر نعمتوں کا اظہار ہوگا، بڑا سرور ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ کوئی ملال ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا. چہرہ تر و تازہ ہوگا. وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرہ تر و تازہ ہوگا. الی ربھا، اپنے رب کی طرف. ناظرہ، دیکھ رہا ہوگا. سب کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. سورۃ تطفیف پارہ میں آ چکی ہے بات. کچھ لوگ اپنے رب کی طرف سے محروم ہوں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، حجاب میں ہوں گے. دیدار کس کو ہوگا؟ کچھ لوگوں. بعض روایتوں میں ہے ہر جمعہ ہوگا، کچھ لوگوں کو صبح شام ہوگا، اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ ہر وقت ہوگا. اللہ کا دیدار کسی کو ہر جمعہ ہوگا، کسی کو صبح شام ہوگا، کسی کو ہر وقت ہوگا. ایسی شان پیدا کرو کہ اللہ کا دیدار ہر وقت کسی ہو. ابھی سے کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام سے لگ جاؤ. جو بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، صفت موصوف سے الگ نہیں ہوتی. جب زبان پہ الفاظ قرآن آتے ہیں تو یہ کلام جو اللہ کا ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ سے قریب. تو کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے.
ववजूहुन यौमइदिन बासिरा, और कुछ चेहरे उस दिन पसमुर्दा होंगे, कुमलाए हुए होंगे। बासिरा, ये नाज़रा की ज़िद है, वहाँ ताज़ा था, यहाँ बासी है। बासिरा, कुमलाया हुआ चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, चेहरा उतरा हुआ है, ये दलील है कि पूरा जिस्म उतरा हुआ है। चेहरा का ये नुमाइंदा है, जिस्म का सफीर है। चेहरा देख के बोलते हैं आप क्या ईमानदार नजर आता है, चेहरा देख के बोलते हैं भाई चोर नजर आता है। फरिश्ते भी जब जहन्नम वाले लोगों के पास आएंगे तो उनकी आंखें नीली होंगी, डरावनी होंगी, खौफनाक होंगी, और मोमिन के पास आएंगे तो मुस्कुराते हुए होंगे, सलामती का पैगाम लेके आएंगे। फर्क हो जाएगा वहीं से। तो जो इंसान अपना चेहरा को पसमुर्दा समझ ले, वो गोया उसका पूरा जिस्म पसमुर्दा है, चेहरा तो नुमाइंदा है, सफीर है। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, गुमान करता होगा, अन युफ़अल किया जाएगा, बिहा उसके साथ क्या किया जाएगा, फ़ाक़िरा, फ़ख्र के माने, ये खास नहीं है, खास नहीं है, काफ़ है, फ़ाक़िरा, फ़ख्र नहीं है, फ़ख्र के माने आते हैं, कमर तोड़ मामला किया जाएगा, कमर तोड़ देगा तो चेहरा उतरा हुआ है, उस मर्द की छाई हुई है, अब ख्याल आएगा कि उसके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा, फ़ाक़िरा, कमर तोड़। कल्ला, हरगिज़ नहीं, इज़ा बलगति तराक़िया, जब पहुंच जाती है रूह तराक़ी में, तराक़ी कहते हैं आपके गले में जो गढ़ा है जिसको हसली कहते हैं, जहां से आप हमज़ा निकालते हैं, उस गढ़े का नाम क्या है, तराक़िया। जब आदमी की रूह फंसती है मरते वक्त, कहां फंसती है, इसी गले में, खल खल की आवाज आती है, आती जाती, आती खल, तकाकाउ, अब गले की जल गई, ये हर इंसान का जाता है। तो जब इंसान की रूह पहुंच जाती है नरखरे में, यानी हंसने तक पहुंच जाती है, कल्ला इज़ा बलगति तराक़िया, कहां पहुंच गई रूह, पहले रूह जिस्म में थी, अब निकलने को आ रही है, हलक तक पहुंची है। अब तब की बात है, करीबुल मर्ग है, सारा जहां जमा है, बाप बेटे जो भी है सब मौजूद है। वकीला, और कहा जाता है मन, कौन है, राक, फूंक मारने वाला, झाड़ मारने वाला, इसको मुसीबत से बचा देने वाला, बहुत करा रहा है, बहुत तकलीफ में, मन पे सकता है। फन पे सकता किसे कहते हैं, सांस ना टूटे और आवाज रुक जाए। वकीला मन राक, वकीला मन राक, और कहा जाएगा कौन है, झाड़ फूंक करने वाला, बुला कर लो, इसको बुलाएंगे, तारीफ करने वाला, फूंक मारने वाला, इलाज करने वाला, जिसको 25,000 दिए थे ना वलीमे में नाचने के लिए, अब याद नहीं आती वो, बोल सजा जाते, निकाह खानी में 500 रुपया देते, जान निकलती, पुराने करीम सीखने के लिए 1000 रुपये निकलते, मगर 25,000 देंगे डांसर को वलीमे के, क्यों देंगे, क्योंकि आज सुरूर है। ये जब रूह निकलती है तो किसको बुलाते, डांसर को नहीं बुलाते, आओ नाचो निकल जाए सुकून से, किसको बुलाते, फूंक मारने वाले को बुलाते है, कोई फूंक मारने वाला, सारा जहां जमा कर लो, लेकिन वो अंदर से अब समझता है, वज़न्ना अन्नहुल फिराक, उसको गुमान हो जाता है अब तो जुदा हो रहा हूं, अब तो रूह जिस्म से अलग हो जाएगी। जिस तरह सवारी में से सवार निकल के चला जाता है और कार बार पड़ी रह जाती है, ऐसे रूह निकल के चली जाएगी, हमको छोड़ देगी, यह फिराक, गुमान हो जाता है, अब तो छोड़ के चलने वाला है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, उसको यकीन हो जाता है कि अब तो फिराक सर पे सवार है। वल्तफ़त अस्साक़ु बिस्साक़, और लिपट जाती है पिटली से, अस्साक़, साक़ कहते हैं पिटली को, पिटली से पिटली लिपट जाती है। इल्तफ़त, इल्तफ़ा के माने लिपट जाना, लिफाफा किसको बोलते हैं, लिफाफा भी कवर कर जाता है, ये बात बदल गया, इल्तफ़ा माने लिपट जाना, एक पिटली से दूसरी पिटली लिपट जाती है, हमारे कर्ब के पिटलियों की पिटलियां रगड़ लेता है, उसका अंदर से हाल होता है। बादशाह लिखते हैं इल्तफ़त अस्साक़ु बिस्साक़ के माने पिटली से मिलती है, तुमको नजर आता है, हकीकत यह है कि यहाँ दो जहान मुराद है, दुनिया का आखिरी दिन और आखिरत का पहला दिन, दोनों मिल जाते हैं। यह दिन छूटने वाला है, वो दिन शुरू होने वाला है, यह है इल्तफ़त अस्साक़ु बिस्साक़, एक तरफ दुनिया छोड़ने का गम और एक तरफ आखिरत के हिसाब किताब की फिक्र का गम। अरे इतनी जायदाद, इतनी दौलत, इतनी सरवत, इतनी बैंकों में सब छोड़ के चला जा रहा हूँ, इसे छूटने का गम और हिसाब का गम, तो दुनिया का आखिरी दिन और आखिरत का पहला दिन, ये दोनों टकराते हैं। वल्तफ़त अस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़, तेरे रब की तरफ है उस दिन पहुंचना, उस दिन तेरे रब की तरफ पहुंचना है। अल मसाक़, साक़ा यसीक़ु के माने आते हैं, साक़ा यसीक़ु माने चलना, साइक़ कहते हैं ड्राइवर को, साइक़ ड्राइवर, और मसाक़ चलकर पहुंचने की जगह, कहां है वो, इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ है, अल मसाक़ चलने की जगह, वहां जाएंगे। ये रूह कहां जाएगी, ये जिस्म कहां जाएगा, ये आमाल नामे कहां जाएंगे, ये कलमा ईमान या कलमा कुफ्र कहां जाएगा, सब अल्लाह की तरफ जाएगा। बंदा अपने आप को अब समझ लेता है कि ये कायनात हमारी छूटी, अगर के पास हाजिर होगी, अल्लाह ताला उस बंदे से मुखातब होंगे, जो मोमिन है वो तो खुश हो जाएगा, और जो अल्लाह का बंदा दुनिया में बाकी था उससे फरिश्ते मुखातब होकर कहेंगे फला सद्दक़ा वला सल्ला, ना तस्दीक किया ना नमाज पढ़ा, दो ही चीज पहचान बताई, फला सद्दक़ा तस्दीक नहीं किया, तस्दीक किसकी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तस्दीक, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, की तस्दीक है, तो तुमने तस्दीक नहीं किया, फला सद्दक़ा तस्दीक नहीं किया, वला सल्ला, और नमाज नहीं पढ़ा। देखो नमाज का जिक्र पहले नहीं किया, क्यों, बगैर तस्दीक के नमाज पढ़ लिया तो ड्रामा हुआ, नमाज नहीं होती। आजकल लोग अफ्तार पार्टी रखते, रोजे के बगैर होता, तुम्हारा रोजा कैसे हुआ, ईमान नहीं है, ईमान के बगैर रोजा नहीं, रोजे के बगैर पार्टी नहीं, ऐसे ही तस्दीक क़ल्बी के बगैर ईमान नहीं, उसके बगैर नमाज नहीं, क्या पढ़ने नहीं मानो, फला सद्दक़ा वला सल्ला, न तस्दीक किया और न नमाज पढ़ी, वलाकिन, और लेकिन क्या किया, कज़्ज़बा, झुठला दिया, कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं उठेगा, कोई जन्नत नहीं, कोई जहन्नम नहीं, कहां हिसाब होगा, वलाकिन कज़्ज़बा, लेकिन झुठलाया, वतवल्ला, और अहकामा से पीठ मोड़ लिया, अरे क्या अल्लाह से, ज़कात नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, अखलाक नहीं, मामलात सब मुकर गया। सुम्मा ज़हब इला अहलिही, फिर चला अपने घर वालों की तरफ, किधर चला, अपने अहल की तरफ, अहल समात, बीवी बच्चे, कुंबा कबीला कराना, ऐश इशरत के मकाम पे चला, किस तरह चलता है, यतमत्ता, अकड़ते हुए, तबख्तुर की चाल चलता है, धूम मचाते हुए चलता है। सुम्मा ज़हब इला अहलिही यतमत्ता, चलता है अपने घर वालों की तरफ, कैसा चलता है, नाज की चाल चलता है, तबख्तुर की चाल चलता है, घमंड की चाल चलता है, जिस चाल पर रोका है रब करीम ने, ये बात दूसरे मकाम पे आ चुकी है, तो इस तरह तकब्बुर से चलने से न जमीन फाड़ देगा, न आसमान तक लंबा होगा, जहां है वहीं रहेगा। इसलिए मुंह फुला कर मत चल, बात सारी खत्म का, सो लुकमान के पास चल आएगी, मुंह फुला कर मत चल, अकड़ के मत चल, अपने रब का मुतवाज़े बंदा बनकर चल,
فرمایا اکڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اولا 4 دفعہ آیا 2 آیتوں میں. اولا ویل سے مقلوب ہے, مقلوب مانے بدل دیا, معکوس. ویل جہنم کو بولتے, ویل ہلاکت کو بولتے. اسی ویل کو پلٹو تو کیا بنے گا, اولا بنے گا. اور 4 دفعہ فرمایا رب کریم نے اولا لک, ہلاکت ہوتے رہیے, فاولا ہلاکت ہوتے رہیے, ثم اولا لک فاولا, ہلاکت ہوتے رہیے, بربادی ہوتے رہیے. 4 دفعہ کیوں فرمایا؟ راوی اور شارحین لکھتے ہیں نقطہ یہ ہے کہ ایک بار روح نکلتے ہوئے, ایک بار قبر میں ڈالتے ہوئے, ایک بار محشر میں میدان حساب میں لاتے ہوئے, ایک بار جہنم میں داخلے کے موقع پر 4 دفعہ اولا لک فاولا. تصدیق نہ کرنا اس کا انجام یہ ہے, تیرے واسطے خرابی ہے, کمبختی پر کمبختی ہے آنے والی. پھر مقرر سن لے تیری کمبختی پر کمبختی آنے والی ہے. ایحسب الانسان, کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ان یترک کہ چھوڑ دیا جائے گا سدن بیکار محمل. آپ ایک نوکر کو 100 روپیہ کا نوٹ دے کر بازار بھیجتے ہیں تھیلے کے ساتھ سبزی لینے کے لیے, آ کر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کتنا لائے, کیا کرے, کتنا بچا. اللہ نے جوانی دی ہے, شباب دیا ہے, مال دیا ہے, اولاد دی ہے, نعمتیں دی ہیں, یوں ہی چھوڑ دیا ہے, کوئی سوال نہیں ہوگا. دنیا میں کوئی عقل مند کوئی محمل کام نہیں کرتا جس کا کوئی مقصد نہ ہو. بے مقصد کام جب بندے نہیں کرتے ہیں تو بندوں کو پیدا کرنے والا حکیم کوئی کام جس کا حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار بلا قید کیے ہوئے؟ ایحسب الانسان, کیا انسان خیال کرتا ہے ان یترک کہ چھوڑ دیا جائے گا سدن محمل بیکار. اگر یہ بیکار چھوڑنے کی چیز ہے تو بنا کر کیوں چھوڑتے بیکار؟ جب قطرہ تھا حقیر تبھی چھوڑ دیے ہوتے پہلے بنانے میں, جب نہیں چھوڑا ہم نے بیکار سنوارا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, الم یکن نطفہ, کیا وہ نطفہ نہیں تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ لے. نطفہ تھا من منی, منی کا نطفہ ایک قطرہ, یمنا جو ٹکرایا گیا, ثم كان علقۃ پھر وہ بن گیا علقہ یعنی گوشت کی بوٹی بنا. فخلق فسوى, بس اللہ نے پیدا کیا اور آزاد درست کیا, ٹھیک ٹھیک بنایا. فسوى اتنا ٹھیک بنایا کہ اس میں ذرہ برابر تغیر آپ کر کے دیکھ لو, ناک کو ذرا بڑھ کر کے دیکھو, تھوڑا سا ہونٹ چپٹے کر کے دیکھ لو, یہ فسوى ٹھیک ٹھیک بنایا, سنوار دیا اللہ نے. اگر تم کو بیکار چھوڑنا ہوتا محمل کوئی مقصد نہیں تو بنانا کیوں, مضغہ سے علقہ کیوں, نطفہ کے بعد سنوارنا کیوں؟ جب تم حقیقت قطرے سے جب چھوڑ دیا ہوگا, جب تم کو اس وقت نہیں چھوڑا اور تم کو سنوار کے یہاں تک پہنچایا, اور پھر ایک ہی سانچے میں ہونے کے باوجود فجعل بنایا منہ اسی قطرے سے الزوجین جوڑے بنایا, مرد کے عورت کے, الذکر والانثى مذکر اور مؤنث بنایا. ایک ہی سانچہ ہے, ایک ہی مادہ ہے, ایک ہی بنانے والا ہے, لیکن بڑا فرق کر دیا اللہ نے, اسی سے مرد اسی سے عورت بنایا. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى, بس بنا دیا اسی سے 2 قسمیں مرد عورت کی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى, کیا وہ نہیں ہے قادر, الیس کیا نہیں ہے, ذلک وہ بقادر قدرت والا, علی ان یحیی الموتى اس بات پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو, جو اتنی قدرت پر تمہارے سامنے مشاہدہ کروا چکا ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. مومن کہتا بلا, ہاں کیوں نہیں, وانا علی ذلک من الشاہدین, اور ہم اس پر شہادت دینے والے. قرآن کریم کی ایسی کئی آیتیں ہیں جن کے بعد اندر سے جواب دینا پڑے گا, لیکن سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا, سمجھیں گے تو جواب دیں گے, کم سے کم کوشش تو کریں سمجھنے کی. جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر ایسا ہے, مسنون ہے, تو ہم پر لازم ہے کہ ہم تلاوت کے بعد یہ کریں, مگر نماز میں ثابت نہیں ہے, لہذا نماز میں نہیں کہیں گے, نماز کے بعد کہیں گے. جب یہ سنیں گے یا پڑھیں گے تو کہیں گے بلا, ہاں کیوں نہیں, وانا علی ذلک من الشاہدین, ہم اس پر شاہد ہیں کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہیں. یہ شہادت ہوتی ہے, یہ ہے سورۃ قیامہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنا